نحمد الله الأكبر ونصلي على رسوله الأنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیے دین اسلام کے اندر اکثر نیک اعمال کے پیچھے کسی نیک شخص کی یاد موجود ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ قربانی کا نیک عمل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے چکر لگانا جناب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ماہ سیام وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جب بھی رمضان مبارک آتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا پسند فرماتے تھے۔ تو رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے روزوں کا حکم نازل فرمایا اور رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا دیا۔ جو شخص بھی روزہ رکھے گا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ روزے صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ سات امتوں پر بھی فرض تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 6 ماہ کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، اور اس کا رب العالمین نے ہمیں نتیجہ کیا دیا کہ اے ایمان والو تم روزے رکھو لعلکم تتقون، جب تم روزے رکھو گے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جناب والا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی شب آتی ہے، رب العالمین دنیا پر نظر کرم فرماتا ہے۔ جو شخص رب العالمین کے نظر کرم میں آ جاتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے عذاب نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے ہر دن میں 10,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے مہینہ جاری رہتا ہے۔ جب آخری شب آتی ہے پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس رات میں سارے لوگوں کو جمع کر اس رات کے اندر رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب فرشتے عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، تو رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ، میرا ایک بندہ ہے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا، ایک مزدور ہے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی، تو اس کو اب اس کا کیا اجر دیا جائے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا مالک و مولا، اس شخص کو اس کا مکمل اجر دیا جائے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور جو شخص روزہ رکھتا ہوگا وہ باب الریان سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا رب العالمین کا مقصود ہوتا تو رب العالمین ان کو کبھی بھی سورۃ اخلاص اور ماہ سیام کے روزے عطا نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری بخشش کا سامان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارے بدن کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے خالق کائنات ہم سب کو ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔